سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى في كتابه وكلامه إلى أن قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا علي بن محمد التنافسي قال حدثنا إسحاق بن سليمان شيخ من أهل العراق أنبأنا شعيب بن صفوان عن رجل من آل سعيد بن العاص قال كان آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز أن حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس إنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى وإن لكم معادا ينزل الله فيه للحكم بينكم والفصل بينكم فخاب وخسر وشقي عبد أخرجه الله من رحمته وحرم جنة أرضها السماوات والأرض. ألم تعلموا أنه لا يؤمن عذاب الله غدا إلا من حذر هذا اليوم وخافه وباع نافذا بباق وقليلا بكثير وخوفا بأمان. ألا ترون أنكم من أصحاب الهالكين وسيكون من بعدكم الباقين حتى تردون إلى خير الوارثين. ثم إنكم في كل يوم تشيعون غاديا ورائيا إلى الله عز وجل قد قضى نحبه وانقضى أجله حتى تغيبوه في سدء من الأرض في بطن سدء غير ممهد ولا موسط قد فارق الأحباب وباشر التراب وواجه الحساب مرتهن بعمله غني عما ترك فقير إلى ما قدم. فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء مواثيقه ونزول الموت بكم. ثم جعل طرف ردائه على وجهه فبكى وأبكى من حوله. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ابن ابی حاتم رحمت اللہ علیہ سے اس سند کے ساتھ یہ واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ کان آخر خطبۃ خطبہا کہ اپنی زندگی کا آخری خطبہ جو حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے. عمر ابن عبد العزیز تابعین میں ہیں، خیر القرون میں ہیں اور اپنے دور کے سب سے بڑے ماشاءاللہ عادل حکمران گزرے ہیں جن کو ثانی عمر بھی کہا جاتا ہے. یعنی حضرت عمر ابن عبد العزیز جو ہیں وہ بڑے زاہد بھی تھے، بڑے عادل بھی تھے اور ان کو ان کے عدل و زہد کی بنا پر یعنی یہ لقب بھی دیا گیا کہ گویا اللہ نے دوسرا عمر بھیجا ہے. تو حضرت عمر ابن عبد العزیز نے خطبہ دیا، یہ ان کی زندگی کا آخری خطبہ تھا کہ ان حمد اللہ واثنا علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد فرمایا یا ایھا الناس کہ اے لوگو انکم لم تخلقوا عبثا، اللہ نے تم کو بلا مقصد، بلا فائدہ، بلا غرض و غایت نہیں پیدا کیا. یہ تو نہیں کہ بس اللہ نے پیدا کیا اور چھوڑ دیا کہ حیوانوں کی طرح دنیا میں ہم صرف کھاتے رہیں پیتے رہیں اور مر جائیں. نہیں ہے، اللہ نے ایک خاص مقصد کے لیے مخلوق کو پیدا کیا اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. اور اللہ کی عبادت کب حاصل ہوگی؟ جب اللہ کی معرفت ہوگی، اس کی ذات کی معرفت ہوگی، صفات کی معرفت ہوگی، اس کے انبیاء اور رسل پہ ایمان ہوگا، اس کی منزل کتابوں پہ ایمان ہوگا، تب بھی تو عبادت ہوگی. ورنہ یہ تو نہیں جو جس طرح چاہے عبادت کرے.
ورنہ عبادت تو یہودی بھی کرتے ہیں، عبادت تو عیسائی بھی کرتے ہیں، اپنے عقل کے مطابق عبادت تو سکھ اور ہندو بھی کرتے ہیں، اسی طرح اور بھی جتنے مذاہب فرق حدامہ اور باطلہ ہیں سب عبادت کرتے ہیں، لیکن اصل عبادت اللہ کے ہاں بھی وہی قبول ہوگی۔ اس لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، اگر یہ دو شرطیں ہوں گی تو اللہ کو عمل قبول ہوگا، اگر یہ دو شرطوں میں ایک شرط نہ ہو تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور وہ دو شرطیں کیا ہیں؟ یکون خالصا و یکون ثوابا، کہ ایک تو تیرا عمل جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہو، یعنی اس میں ذرے کے برابر بھی کسی غیر کا حصہ نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اپنا جیسے ہمارے ہاں ایک جہالت بن گئی ہے کہ یہ نظر برائے خدا اور نیاز برائے حسین، تو گویا ہم نے پھر حسین کو اللہ کی نظر میں شریک کر دیا، تو اس لیے ہر وہ عبادت جو خالص نہ ہو وہ قبول نہیں ہو۔ ایک آدمی لاکھ کہے کہ جی ہم جو مزارات پہ جاتے ہیں وہاں جو خیرات پکاتے ہیں یا ہم بکرے دمبے گائے بکرے ذبح کرتے ہیں، ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، لیکن جب اس کا تعلق کسی غیر کی قبر کے ساتھ جڑ گیا، کسی غیر کی ذات کے ساتھ جڑ گیا تو وہ اللہ کی عبادت خالص نہ رہے۔ اس لیے حکم ہے کہ سب سے پہلے عمل تمہارا قبول ہوگا کہ ان یکون خالصا، کہ نماز ہو، طواف ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات ہوں، خیرات ہو، جتنے بھی تمہارے اعمال ہیں صرف اللہ کے لیے، کہ یا اللہ یہ خالص تیرے لیے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، مخلصا لہ دینی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں خالص اسی کی عبادت کروں۔ اسی طرح فرمایا فاعبد اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کی عبادت کرو لیکن خالص اللہ کے لیے، کہ اس میں ذرے کے برابر بھی کسی غیر کا ذرہ یعنی شبہ بھی نہ ہو، ذرہ شائبہ بھی نہ ہو، ورنہ اللہ قبول نہیں فرماتا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ اور غیروں کو شریک کیا قیامت میں جب پیش ہوں گے اللہ فرمائیں گے انا اغنی الشرکاء، مجھے کسی شریک کی ضرورت نہیں، جب تو نے اس عمل میں کسی کو شریک کیا آج اس سے جا کے ثواب طلب کرو، آج اس سے جا کے اجر ڈھونڈو، میرے پاس تیرے عمل کا کوئی ثواب نہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریا شرک ہے۔ ریا کیوں شرک ہے؟ کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن دل میں خیال آ گیا کہ میرے طالب میرے سننے والے دیکھ رہے ہیں، میں لمبی نماز پڑھوں تاکہ سمجھے ماشاءاللہ استاد بڑا عابد ہے، تو اب اللہ کے ساتھ میں نے لوگوں کی رضا بھی شامل کر دی۔ جب لوگوں کی رضا شامل کی تو شرک ہو۔ اسی لیے جب عبادت میں ریا شرک بن جائے تو غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز لاکھ ہم بہانے کریں کہ جی ہمارا مقصد تو اللہ کے لیے، ہم تو اپنے مرشد کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، بھئی ثواب پہنچانا چاہتے ہو تو ثواب تو اللہ دیں گے، پھر اس جانور کو مزار پہ جا کے ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو معنی یہ ہے کہ اب تم نے غیر کو شریک کر دیا ہے، تمہارا مقصد خالص نہیں رہا۔ اس لیے پہلی چیز عمل میں کیا ہوگی؟ ان یکون خالصا، کہ خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسری شرط کیا؟ ان یکون ثوابا، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تیرا عمل جو ہے موافق و سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تیرا عمل حضور کی سنت کے موافق نہیں ہے، لاکھ عمل اچھا نظر آئے لیکن اس کی قیامت میں کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھیں وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہ تب قبول ہوگا جب عین سنت کے مطابق، اگر سنت کے مطابق نہ ہو تو پھر وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ اذان ہو، نماز ہو، عبادت ہو، عین موافق و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کو عبادت بھی وہی قبول ہوگی جو عبادت ہمیں بتلائی سیدنا محمد مصطفیٰ نے۔
اس لیے اللہ نے اعلان فرمایا کہ میرے محبوب اعلان کرتے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے جس پر میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور ایسے نہیں علی بصیرت، بڑی دلیل کے ساتھ، حجت کے ساتھ بلاتا ہوں۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، تم بے فائدہ بے مقصد نہیں پیدا کیے گئے اور نہ تمہیں محمل چھوڑ دیا گیا جو چاہے کرو۔ وَإِنَّ لَكُمْ مَعَادًا، تمہارے لیے معاد ہے، تم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ يَنزِلُ اللَّهُ فِيهِ لِلْحُكْمِ بَيْنَكُمْ وَالْفَصْلِ بَيْنَكُمْ، اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی اور ساری مخلوق میدان حشر میں ہوگی، اولین و آخرین جمع ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی فیصلے کے لیے نزول اجلال فرمائیں گے۔ یاد رکھو، ایسی جتنی حدیثیں ہیں یا جتنی آیات قرآنیہ ہیں، ان کو اس کے ظاہر پہ محمول کریں کہ ہمارا ایمان ہے اللہ تشریف لائیں گے، لیکن کیسے تشریف لائیں گے اس پہ ہم بات نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عرش پہ مستوی ہیں، کیسے ہیں ہم کیفیت بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری حصے میں ينزل علی السماء الدنیا، آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، عرش سے نزول اجلال فرماتے ہیں، لیکن وہ کیسے اترتے ہیں، کیسے آتے ہیں، کیسے جاتے ہیں، اس میں ہمیں بحث کرنے کا حق نہیں، کیونکہ یہ معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، خالق کی ساتھ ہے، کما یلیق بشانہ تبارک و تعالی، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے۔ تو قیامت والے دن بھی اللہ تبارک و تعالی خود فیصلہ فرمائیں گے۔ فرمایا فخاب وخسر وشقیا عبد اخرجہ اللہ من رحمتہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ نامراد ہو گیا، وہ گھاٹے میں چلا گیا، بدبخت ہو گیا وہ بندہ جس کو قیامت والے دن اللہ اپنی رحمت سے نکال دے۔ اس سے بڑا گھاٹا کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر اللہ کی رحمت سے نکل جائیں پھر بچیں گے کیا؟ وَحَرَّمَ جَنَّةً أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جس کو اللہ جنت سے محروم کر دیں، حالانکہ اللہ کی جنتیں اتنی بڑی ہیں کہ 7 آسمان اور زمین ایک جنت کا عرض بنیں گے، طول تو اللہ جانتے ہیں، اور ایسی اللہ کے پاس کئی جنتیں ہیں، کوئی ایک جنت نہیں ہے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا اذا سألتم اللہ الجنت فسألوه الفردوس الاعلی، جب اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں جنت دے تو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ آپ نے فرمایا 7واں آسمان اس کی زمین ہوگی، اللہ کا عرش اس کی چھت ہوگی، اور سب سے اعلیٰ جنت ہے اللہ کی جنتوں میں، ورنہ جنات تو کئی ہیں، جنت المأوا ہے، جنت الخلد ہے، جنت عدن ہے، اسی طرح جنت الفردوس ہے، کئی اللہ کی جنتیں ہیں، لیکن اتنی بڑی جنتوں سے وہ محروم ہو جائے تو ایسا بدبخت کوئی ہوگا دنیا؟ الم تعلموا انہ لا یؤمن عذاب اللہ غدا، آپ نے فرمایا خبردار، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ کے عذاب سے صرف وہ لوگ بچیں گے جو اس قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، عذاب قبر سے ڈرتے ہیں، جن کو حساب اور کتاب کا فکر ہے، وَبَاءَ نَافِذًا بِبَاقٍ، جنہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا، کیا یہ کیا فنا ہونے والی چیز ہے بھئی، آخرت کی کرو، آخرت کی کرو جو باقی رہنے والی، وَقَلِيلًا بِكَثِيرٍ، دنیا کی نعمتیں تو تھوڑی ہیں، اصل نعمتیں تو آخرت کی ہیں، وَخَوْفًا بِأَمَانٍ، کہ آج اللہ سے ڈر رہا ہے لیکن آگے ہمیشہ کا امن ملے گا، سکون ملے گا۔ فرمایا الا ترون انکم من اصلاب الحالقین، کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ تم جن کی پشت سے پیدا ہوئے تھے وہ ہلاک ہو گئے؟ تو تم نے بھی تو جانا ہے، تمہارے باپ دادا کدھر ہیں؟ وہ چلے گئے، تم نے بھی جانا ہے، کب تک باقی رہو گے؟ آخر جاؤ گے، اس کے بعد جو خیر الوارثین ثم انکم فی کل یوم تشیعون غادیا ورائحا، پھر ہر بندہ جو ہے صبح کرتا ہے، شام کرتا ہے، اب اس کا معاملہ اگر اللہ کے ساتھ درست ہے، قد قضا نحبہ، اپنی حاجت پوری کر لی،
فانقضا اجلہ، اپنی مدت پوری کر لی، حتی تغیبوہ، پھر اس کو چھپا دیا گیا، فی صدع من الارض، زمین کے حفرے، زمین کے یعنی غار میں، فی بطن صدع، ایک ایسی غار میں، ایک ایسے حفرے میں، ایک ایسے گڑھے میں، غیر ممہد، جس کو کوئی سیدھا بھی نہیں کیا گیا، ولا متوسط، اور جس میں کوئی گدا سرانہ بھی نہیں ہوگا، مٹی پہ ڈال کے آ جائیں گے۔ قد فارق الاحباب وباشر التراب، اب اس حال میں پڑا ہے کہ دوست بھی جدا ہو گئے، اب مٹی اس کا بچھونا ہے اور مٹی اس کا اوڑھنا ہے، وواجہ الحساب، اور آگے حساب ہے اور قبر میں بھی سوال و جواب ہے، مرتہن بعملی، اپنے عمل کے اندر گویا رہن رکھا گیا ہے، غنی اما ترکا، جو کچھ چھوڑ آیا آج اس کو قبر میں ضرورت نہیں، فقیر الی ما قدم، محتاج ہے اس چیز کا جو اس نے اللہ کی طرف بھیجا ہے، فاتقوا اللہ عباد اللہ، اللہ سے ڈرو، قبل انقضاء مواثیقہ ونزول الموت بکم، اللہ کے وعدہ آنے والا ہے، موت آنے والی ہے، ثم جعل طرف ردائه على وجهه وبكى وابكى من حوله، اس کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز جب اپنے خطاب سے فارغ ہوئے تو اپنے چادر کا پلو جو تھا اپنے چہرے پہ ڈال کے رونے لگے، اور اس کا اثر یہ تھا کہ جتنے لوگ تھے آپ کے ارد گرد میں وہ بھی سارے اللہ کی خوف میں رونے لگے۔ تو اگر آج تیاری کرو گے، اگر آج اللہ کا خوف ہوگا، آج اگر آپ کو حساب کا خوف ہوگا، آپ کو یوم المحشر اور قبر کا خیال ہوگا تو آپ تیاری کریں گے، اگر خیال ہی نہیں تو پھر غفلت ہے، شراب ہے، شباب ہے، کباب ہے، اور بابا دیکھا جائے گا، کس نے دیکھی جنت، کس نے دیکھی دوزخ، یہ تو کافروں کی بات ہے، مسلمان تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ کس نے دیکھی، کس نے دیکھی، ہمارا تو ایمان ہے کہ جنت موجود ہے، اور سب سے بڑا دیکھنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ تو یہ کہنا جی کس نے دیکھی جنت، کس نے دیکھی جہنم، نعوذ باللہ، تو کفر ہے، یہ تو کلمات کفر ہیں، ایسے کلمات زبان سے نکالنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، کیوں؟ جب دیکھنے والے محمد مصطفیٰ ہیں، حضور پاک نے جنت بھی دیکھی، حضور پاک کو جہنم بھی دکھایا گیا، حضور پاک کو جنت کے نعیم کا نمونہ بھی دکھایا گیا اور جہنم کے عذاب کا نمونہ بھی دکھایا گیا۔ اس لیے اگر اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر ما قدمت نفس لغد، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو تم نے کل جو آنے والا ہے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا محنت کی ہے۔ لیکن جو آدمی وقت پہ تیاری کرتا ہے اور وقت پہ اپنا سامان لے کے پہنچتا ہے تو منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اور جو آدمی خواب غفلت میں پڑا ابھی جاتے ہیں اور ابھی جاتے ہیں اور ابھی جاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منزل کھوٹی ہو جاتی ہے، سفر سے ناکام اور محروم ہو جاتا ہے۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا یحییٰ ابن نصیر الخولانی قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن حية عن ابي هريرة عن حفص بن عبد الله ان رجلا مصابا مر به عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقرأ في اذنه هذه الآية افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق حتى ختم السورة فبرأ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے پہ گزرے جو بہت بڑی بیماری میں مبتلا تھا، بڑی تکلیف میں پڑا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کے کان کے اندر یہ آیت پڑھی، یہ آیت مبارکہ فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، آخر سورہ تک آپ نے جب پڑھی تو بس آپ نے پڑھنے کے بعد کان میں پھونک ماری، وہ فوراً بیماری سے ٹھیک ہو کے کھڑا ہو گیا۔ وذکر ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بماذا قرأت فی اذنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یا رسول اللہ ایک آدمی بیمار تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کے کان میں کچھ پڑھا، وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ حضور نے بلایا، فرمایا کیا پڑھا تھا تم نے اس کے کان میں؟
حضرت عبداللہ ابن مسعود نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ آیت تلاوت کی تھی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لو ان رجلا موقنا قرأها على جبل لزال. حضور پاک نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی بندہ اللہ پہ، اللہ کے قرآن پہ یقین کر کے یہ آیت پڑھے تو پہاڑ بھی ہٹ جائیں گے اپنی جگہ سے. یعنی چھوٹی موٹی بیماری کیا چیز ہے، اصل بات ہوتی ہے یقین. میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا نا، میرے ماموں تھے مولانا شمس الدین رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت فرمائے. بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے علماء میں تھے، اور ہمارے جو استاد ہیں حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمت اللہ، تو وہ بھی رحمت، ان کے بھی وہ استاد، یعنی بڑے علماء میں سے تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے. تو ایک دن میں نے ان کو بتلایا، میں نے کہا میں نے ایسے ایک جگہ پڑھا ہے کتاب میں کہ قرآن مقدس کی یہ آیت مبارک جو ہے پڑھی جائے اگر لیس لہا من دون اللہ کاشفا، 1000 دفعہ پڑھ کے اس جگہ پہ دم کرے، یا وہ دوا جو استعمال کرتا ہے اس پہ دم کرے، پانی پہ دم کرے، تو اللہ تبارک و تعالی بڑی گندی سے گندی مرض جو ہے حتیٰ کہ کینسر جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. میں نے ایسے بتایا کہ میں نے کہیں پڑھا ہے. تو عالم لوگ اعتبار تو پھر ایسا نہیں کر لیتے نا کہ جو کہہ دو. وہ کہاں پڑھا ہے؟ میں نے کہا اب یاد نہیں، آدمی کا نہیں، وہ کتاب ڈھونڈو. بہرحال بڑی مشکل سے وہ جگہ ملی ہمیں جہاں میں نے پڑھا تھا. پھر انہوں نے مجھے بعد میں بتلایا کہ میں نے کئی لوگوں کو بتلایا ہے. ایک عورت تھی بیچاری، انہوں نے کہا کہ وہ غریب عورت تھی اور اس کی بالکل تحقیق ہو گئی اس بات کی کہ اس بیچاری کو رحم کے اندر جو ہے ٹیومر ہے اور وہ کینسر ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ غریب لوگ تھے بیچارے، اللہ معاف کرے، اللہ ہر مسلمان کو ہر بیماری سے بچائے. اب کینسر کا علاج ایک غریب آدمی کے لیے تو ایک بڑا عذاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے آگے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اچھا وہ کوئی، انہوں نے کہا جی اس کو بیچاری کو رحم کے اندر وہ ٹیومر ہے، اس میں وہ کینسر ہے، تشخیص ہو گئی ہے، تڑپتی ہے بیچاری. انہوں نے کہا اچھا بھائی کوئی چیز لے آؤ. وہ کوئی کریم پتہ نہیں کیا لے آئے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے وہ 1000 دفعہ پڑھ کے دم کر کے دیا. میں نے کہا بس جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں لگاتے رہو. اب وہ کینسر تو اندر تھا، یعنی اوپر سے وہ لگاتے رہے. تو ایک ہفتے کے بعد اس کے درد میں کمی ہونا شروع ہوئی. وہ تو سو نہیں سکتی تھی، اللہ معاف کرے، اللہ بچائے کینسر. ایک ہفتے کے بعد درد میں کمی ہونا شروع ہوئی، اور پھر جو دن گزرتے گئے وہ درد کم ہوتا گیا. اور وہ بی اندر جو محسوس کرتی تھی کہ بڑی رسولی ہے اور ایسی تکلیف ہے وہ گھٹتی گئی. اور کوئی 2 مہینے کے بعد انہوں نے جا کے جب MRI کرایا تو انہوں نے کہا تمہیں تو کینسر ہے ہی نہیں، نہ رسولی ہے، نہ کینسر ہے، نہ کچھ ہے، تم تو بالکل ٹھیک ہو. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ بابا یہ تمہارا ہے تو تمہارا وظیفہ. میں نے کہا میرا کیا وظیفہ ہے؟ اللہ کے قرآن کی آیت ہے، میں کون سا پیر ہوں وظیفے بتانے والا. میں نے کہیں پڑھا تھا، چلو کسی کے کام آ جائے الحمدللہ. شاید کوئی بندہ اللہ والا اس کا دکھ دور ہو تو ہمارے لیے بھی دعا کر دو. ورنہ ہم تو نہ وظیفوں والے ہیں، نہ عملیات والے ہیں، اور نہ کبھی اس دھندے میں لگے ہیں. اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے. آپ آرام سے رہیں نا، مہربانی کر کہ قرآن میں ہمارا ایمان ہے کہ جب قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، جب شفا بھی ہو رحمت بھی ہو تو پھر شفا کیسے نہیں ہوگی؟ اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے صحابہ سفر کر رہے تھے، ایک بستی پہ گزر ہوا. ان لوگوں سے انہوں نے، اس زمانے میں ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے نا کہ بندہ جا کے ہوٹل میں ٹھہر جائے،
مجبوراً انہوں نے کہا کہ بھئی ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ چاہیے، انہوں نے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے انکار کر دیا، اس کو کیا مصیبت ہے بھائی، چن چن کے لے آتے ہیں نا ہمارے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا کرے آدمی؟ انکار کر دیا، اور رات کا کچھ پہر گزرا تو ان کا آدمی آیا، کہنے لگا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنگ مارا ہے اور کاٹ لیا ہے، اور ہمارا سردار تڑپ رہا ہے، حل من راکن، تم میں کوئی ہے کوئی منتر پڑھنے والا، کو رقیہ پڑھنے والا؟ ایک صحابی نے کہا میں جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا مہربانی کرو، انہوں نے کہا مہربانی نہیں کرتے، تم نے کون سی مہربانی کی ہے جو ہم مہربانی کریں؟ تم نے ہمیں پانی روٹی نہیں پوچھا ہے، حالانکہ عرب میں مہمان نوازی تو ہے، ان کی گٹھی میں پڑی ہوتی ہے، وہ بدبخت ہوتا ہے جو مہمان کو کھانا نہ دے۔ تم لوگوں نے کون سا ہمارا احترام کیا ہے کہ میں احترام کروں؟ سیدھی بات ہے، میں تو 40 بکریاں لوں گا، پھر جا کے پڑھوں گا اپنا رقیہ جو ہے۔ انہوں نے کہا ہم دیں گے، سردار تھا ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابی تشریف لے گئے، انہوں نے جا کے پڑھا اور پڑھتے رہے، دم کرتے رہے، پڑھتے رہے، دم کرتے رہے، اور 10 منٹ میں انہوں نے پڑھنا ختم کیا، اٹھ کے بیٹھ گیا، زہر ختم، ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے ان سے 40 بکریوں کا وعدہ کیا، انہوں نے کہا بالکل دو۔ 40 بکریاں دے دی، صحابی بکریاں لے کے آ گیا، انہوں نے کہا بابا جی پہ کرو، کھاؤ پکاؤ مزے کرو۔ تو کچھ صحابہ نے تو کہا کہ ہم کھاتے ہیں، کچھ نے کہا بھی ہم نہیں کھاتے، اللہ جانے ہم کا تم کو یہ اجرت ملی ہے وظیفہ پڑھنے، اللہ جانے اس کا کھانا حلال بھی ہے یا حلال نہیں ہے، تو ہم تو نہیں کھاتے جب تک حضور سے نہ پوچھیں۔ تو بعض صحابہ نے تو بہرحال گوشت بنا کے بھون کے کھا لیا، بعض نے نہ کھایا، مدینہ آ گئے، حضور کو بتلایا، حضور نے فرمایا تم نے کیا پڑھا تھا؟ حضور نے صرف سورۃ فاتحہ پڑھی تھی، اور کیا پڑھا تھا؟ 7 دفعہ فاتحہ پڑھی اور دم کرتا رہا، پڑھتا رہا، دم کرتا رہا، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں آخر یہ پتہ کیسے لگا کہ فاتحہ پڑھنے سے یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے اس کا نام یہ بھی تو بتلایا تھا نا کہ فاتحہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، تو جب یہ سورت شافیہ ہے تو سیدھی بات ہے شفا دینے والی ہے، اس لیے میں نے پڑھا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے 40 بکریاں بھی لی ہیں اجرت میں۔ آپ نے فرمایا بالکل حلال ہے، اگر تمہارے پاس کوئی گوشت بچا ہوا ہے تو وہ بھی لے آؤ، مجھے بھی کھلاؤ۔ تو اس لیے قرآن کے شفا ہونے میں شبہ نہیں ہے۔ اس آیت بڑی مختصر آیت ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفا، کہ اس چیز کو کوئی ٹالنے والا نہیں ما سوا اللہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مجھے اس ذات پاک کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو بندہ یہ آیت یقین سے پڑھے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے، لیکن شرط ہے کہ وہ یقین بھی ہو اور زبان بھی پاک ہو۔ اب دیکھو نا جی کہ دودھ تو پاک ہے، برتن گندا ہے، دودھ تو پاک ہے، اندر آپ تھوڑا سا لیمون ڈال دیں تو وہ پھٹ جائے گا۔ ہماری زبانیں گندی ہیں، پیٹ بھرے ہوئے ہیں حرام سے، اس لیے ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں تو فائدہ نہیں ہوتا، ورنہ یہ ممکن ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھے اور اثر نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پڑھے گا، فرما ابو نعیم من طریق خالد بن الزار عن سفیان بن عیینہ عن محمد بن المنکدر عن محمد بن ابراہیم بن الحارث عن نبیہ قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریۃ وامرنا ان نقول اذا نحن امسینا واصبحنا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے ہمیں جہاد کے لیے بھیجا۔ یاد رکھیں ایک ہوتا ہے سریہ جس میں حضور نے فوج بھیجی لیکن خود تشریف نہیں لے گئے، غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں حضور خود بھی تشریف لے گئے۔ تو آپ نے ایک سریہ بھیجا اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں حکم کیا کہ صبح و شام یہ آیت پڑھا کرو، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔
اب صحابی فرماتے ہیں فقرانا فغرمنا وسلمنا، اب فرماتے ہیں صحابی کہ جب ہم جنگ پہ گئے ہم یہ آیت صبح و شام پڑھتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سالم بھی لوٹایا اور اللہ نے ہمیں کامیاب بھی فرمایا، دشمن پہ بھی غالب آ گئے، مال غنیمت بھی ملا اور تکلیف بھی نہ پہنچی۔ وقال ابن ابي حاتم اذن حدثنا اسحاق بن وهب الله في الواسطي قال حدثنا ابو المسيب سالم بن سلام حدثنا بكر بن حبيش ان حشل بن سعيد عن الضحاك بن مزاحم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امان امتي من الغرق اذا ركبوا السفينه بسم الله الملك الحق وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحیم۔ رحمت دو عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں حضور پاک نے فرمایا میری امت کے لیے یہ آیات جو ہیں امان ہیں، اگر میری امت جہاز میں سفینہ میں کشتی میں یہ آیت پڑھ لے تو اللہ ان کو غرق سے بچا لیں گے، اللہ ہر حادثے سے بچا لیں گے۔ اور یہ آیتیں بھی یاد رکھیں اتنی مجرب ہیں کہ جو بندہ یہ آیت 7 دفعہ پڑھ کے جہاز ہے، کار ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے تھے جو بندہ 7 دفعہ پڑھے گا اگر وہ حادثے میں مر جائے تو قیامت میں اس کی دیت میں ادا کروں۔ یہ ایسی مجرب ہے کہ پڑھنے والے کو کبھی حادثہ ہوتا ہی نہیں، اللہ کے نام ہوتا اللہ بچا دے۔ بسم اللہ الملک الحق وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون قال اركبوا فيها بسم الله مجریها ومرساها ان ربی لغفور الرحیم۔ اور جو دعائیں ہیں ساتھ حدیث کی سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین انا الى ربنا لمنقلبون۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں، ایسی عظیم دعائیں ہیں کہ اللہ کی قدرت سے آدمی اللہ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے اور حوادث سے بچ جاتا ہے۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی نسلوں کو بھی ہر قسم کے حوادث سے، ہر قسم کے مصائب سے محفوظ فرمائے۔ کہتے جی کہ ہم لوگ کھاد اور بیج جو ہے 3 یا 4 مہینے کا عرصہ طے کر کے ادھار دیتے ہیں، جبکہ کھاد کا نقد ریٹ 500 روپے مثلاً فی بوری ہے، ہم ادھار میں 550 روپے دیتے ہیں، یہ جائز ہے، یہ سود نہیں بنتا۔ اس کی وجہ سمجھیں کہ سود یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو 500 روپے دیے اور کہا کہ 4 مہینے کے بعد مجھے 550 دو گے، تو یہ سود۔ ایک یہ ہے کہ تم نے چیز کی قیمت بتائی کہ بابا نقد قیمت 500 ہے، ادھار قیمت 550 ہے، تو تم نے 550 پہ گویا یہ چیز خرید کی ہے، اس نے یہ چیز تمہیں اس ریٹ پہ دی ہے، صرف پیسہ تو نہیں دیا نا اس نے کہ اس پہ وہ سود دے رہا ہے، اس نے تو تمہیں ایک سودا بیچا ہے۔ تم وہ سودا چونکہ 4 مہینے کے بعد اس کی پیمنٹ کرو گے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر میرا ریٹ 550 ہوگا، اس میں سود نہیں بنتا، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ایسا کام بھی نہ کرو۔ احتیاط ہے، سود نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ علماء کا تقریباً فتویٰ ہے اور تقریباً اکثر علماء کی رائے میں یہ چیز سود نہیں بنتی۔ وہ کہتے ہیں تو نقد اور ادھار کا فرق ہے کہ ایک چیز نقد میں، دیکھو نا جی بات چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن شریعت میں اللہ حلال کر دیتے ہیں، ہم بلا وجہ حلال کو حرام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا مثال کے طور پہ جیسے آپ کے ہاں بینک آج کل لیزنگ پہ کاریں دے رہے ہیں، یہ خالص سود ہے۔ اگر اس کو اللہ ہدایت دے وہ حلال کرنا چاہے بڑا آسان ہے،
کہ وہ گاڑی جو ہے بینک اپنے نام خرید لے، تمام ڈاکومنٹ بینک کے نام میں ہوں اور گاڑی اپنے قبضے میں لے لے، اور اس کے بعد وہ کہے کہ دیکھو جی اس گاڑی کو ہم نے 12 لاکھ میں بیچنا ہے، آپ لیں گے؟ پیسے ہمیں سال کے بعد دے دینا۔ حلال ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ ایسا کریں کہ پیسے ہم سے لے جائیں، جا کے گاڑی خرید لیں، پیمنٹ ہم کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں تم نے 9 کے بجائے 10 لاکھ دینا ہے۔ سود ہو گیا۔ تو بڑی معمولی سی بات ہے، اللہ نے راستے رکھے ہیں، لیکن ہم حلال کرنا بھی تو چاہیں نا۔ اچھا، ایک آدمی کہتے ہیں جی میں نے مکان بنانا ہے، مجھے پیسے دیں، 20 لاکھ روپے مجھے قرضہ دیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی 20 لاکھ آپ کو دیں گے، لیکن ہم آپ سے 15% لیں گے۔ خالص سود ہے، خالص حرام ہے۔ اگر وہ بینک یہ کہہ دے، جیسے یہاں عرب میں ہے جو اسلامی طریقے پہ بینک کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے مکان خریدنا ہے؟ ہاں جی۔ کہاں خریدنا ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں اسکیم۔ انہوں نے کہا ہمارا بندہ لے جاؤ، دکھاؤ مکان اس کو۔ بینک والے نے آدمی بھیج دیا، وہاں مکان دیکھا، مکان بینک والے نے اپنے نام پہ خرید کر کے اس کو پیمنٹ کر کے مکان کی چابی لے کے قبضہ لے لیا۔ اب اس نے کہا کہ جناب یہ مکان آپ ہم سے 25 لاکھ میں لیتے ہیں، ہم آپ سے پیسے 10 سال بعد لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی مجھے دے دو۔ آپ نے لے لیا، حلال ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے آپ کو مکان بیچا ہے، یہ نہیں کہ پیسے دیے ہیں اس میں 15% لے رہا ہے۔ اب صاف بات ہے جو آپ کو مکان بیچے گا تو نفع سے بیچے گا نا، کوئی گھاٹے سے بیچتا ہے؟ آپ کوئی چیز لے آئے 1 ریال کی، لازمی بات ہے 1.25 ریال میں بیچیں گے، پونے ریال میں کون بیچتا ہے؟ تو اللہ نے باقاعدہ اسلام میں گنجائش موجود ہے، مزاربت موجود ہے، مرابحہ موجود ہے، مشارکہ موجود ہے۔ اسی طرح جیسے آپ کمپنیوں کے شیئر خریدتے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ کمپنی اگر وہ سودی کاروبار کرتی ہے تو اس کا شیئر خریدنا حرام ہے۔ اگر وہ سودی کاروبار نہیں کرتے ہیں، وہ زمینیں لیتے ہیں، پلاٹ لیتے ہیں، بلڈنگیں لیتے ہیں، جگہ لے کے پلازے بناتے ہیں پھر بیچتے ہیں، ایک بات ہے آپ شیئر لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ دیکھا نہیں یہاں گاڑیاں جو چل رہی ہیں، سپٹ کو جو آپ کا دیکھتے ہیں آپ، کیا ہے یعنی سعودی پبلک ٹرانسپورٹ کمپنی، اس میں سب کے حصص ہیں، سب کے شیئر ہیں۔ اسی طرح بڑے بڑے پلازے ہیں، ان میں سب کے شیئر ہیں، سب کے حصص ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ سودی کام نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے آپ سے پیسہ لیا، مثلا کام ہونا ہے 50 کروڑ میں، اور 50 کروڑ تو میرے پاس ہے نہیں، لہذا انہوں نے 10-10 ہزار کے شیئر بنا دیے۔ اب مثال کے طور پہ 1000 آدمی نے شیئر خریدے، ہمارے پاس 50 کروڑ آ گیا، ہم نے پلازہ کھڑا کر دیا، جو آمدنی آ گئی تقسیم ہوتی رہی۔ بالکل حلال ہے، اس میں کوئی حرام نہیں، لیکن کوئی کرنا بھی تو چاہے نا۔ اب سنا ہے بہرحال کہ آپ کے ملک میں بھی کچھ بینک ایسے ہیں جنہوں نے اسلامک اصولوں کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن ابھی وقت لگے گا، اس کے لیے کم از کم 10-20 سال اور چاہیے، کیونکہ ابھی تک تو فکر نہیں تھا۔ اب آئے ہیں میدان میں، میزان ہے، فلاح ہے، برقع ہے، دلہ ہے، اور بڑے بڑے لوگ ہیں جو میدان میں آئے ہیں کہ اسلامی اصولوں پہ بینکنگ کریں گے، تو اس میں لازماً ان کو بھی ٹائم لگے گا، وقت لگے گا۔ ایک بالکل کفر کے نظام کے متبادل اسلامی نظام لے آنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اچھا، پھر مشکل کیا ہے کہ جب ہم اسلامی بینک کے نام سے اس کو مارکیٹ میں لاتے ہیں تو فوراً یہودی بینک اس کے سر پہ سوار ہو کے اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اسلام متعارف ہو گیا تو پھر تو اسلامی آ جائے گا ساری دنیا میں۔ ورنہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 25 بینک ہیں جو انٹرنیشنل لیول کے بینک ہیں، انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم اسلامی کام شروع کریں گے۔ تو انشاءاللہ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے۔ میں بینک سے قرض لے کر چاول کا کاروبار کرتا ہوں، بالکل سود ہے، خالص سود ہے۔ بینک سے آپ پیسے لیتے ہیں، پھر ان کو پرسنٹیج دیتے ہیں، سود ہے۔
حرم کی حدود میں میں نے غلط کاری کی، توبہ کرو، اللہ کے آگے کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر طواف کے بعد کے 2 رکعت پڑھنے ہیں اور عصر کے بعد کا وقت ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حنفی مسلک کے لوگ جو ہے وہ مغرب کے بعد پڑھ لیں، اور باقی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں کوئی مکروہ وقت نہیں، وہ کہتے ہیں جب چاہو طواف کرو، جب چاہو 2 رکعت پڑھ لو۔ ایک آدمی لواطت کی بیماری میں مبتلا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لواطت تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ بعض روایات میں تو یہ بھی آیا ہے کہ جو بندہ کسی لڑکے سے بدفعلی کرتا ہے اور ثابت ہو جائے تو دونوں کو قتل کر کے آگ میں جلا دو۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اس کو کسی اونچے مینار پہ کھڑا کر کے گرا کے اوپر پتھروں کی دونوں پہ بارش کر دوں تاکہ وہی سزا دو جو اللہ نے قوم لوط کو سزا دی ہے۔ یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ما سبقکم بہا احد من العالمین، کہ بدبختوں پورے عالم میں انسانوں اور جنوں میں یہ بدبختی کبھی کسی نے نہیں کی، سب سے پہلے تم اس گناہ کی ابتدا کر رہے۔ اور اس سے حیرت کی بات نہیں دیکھتے ہو کہ انسان جب گرتا ہے نا تو اس سے گندا حیوان کوئی نہیں، کتا کبھی لواطت نہیں کرتا ہے، گدھا اور گھوڑا کبھی لواطت نہیں کرتا ہے، جانور کبھی لواطت نہیں کرتا ہے، ایک انسان ہے جب لانتی بن جائے تو لواطت کرتا ہے۔ آج کل تو لوگ بیویوں سے بھی شروع ہیں، فلمیں دیکھ دیکھ کے سبق پڑھ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے جی کہ زمزم کا پانی اگر ہم نے سالن میں ڈال دیا کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب دوسرا پانی ملتا ہو تو کیوں ضائع کرو، ورنہ تو پانی ہے۔ لیکن آداب کا تقاضا علماء کہتے ہیں یہی ہے کہ اس کو پینے میں اور اپنے امراض کے دور کرنے میں لگائیں، ورنہ تو آپ سالن میں ڈالیں، چائے پکائیں، سب جائز ہے۔ کہتے جی کہ جبل نور پہ لوگ جا کے فلمیں بناتے ہیں، اور کیا کریں، وہ حج پہ تھوڑے آئے ہیں، عمرے پہ تھوڑے آئے ہیں، وہ تو فلمیں بنانے آئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی سچی ہے نا کہ جب اپنے ملک میں جائیں گے کون مانے گا کہ یہ بدبخت مکے گیا تھا، وہ تصویر دکھاتے یار یہ دیکھو میں گیا تھا، یار خدا کے لیے یقین کرو، دیکھو نا میں یہ شیطان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر آپ جانتے ہیں نا کہ یہ بدبخت مکے جا سکتا ہے، وہ کہتا ہے فوٹو لے جاؤں دکھاؤں تو صحیح۔ انا للہ ہے، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے اور تم اس جگہ جا کے لعنت لے رہے ہو جہاں اللہ کا قرآن اترا ہے اور جہاں محمد مصطفیٰ بیٹھے۔ خدا کا خوف کرو یار۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے جی کہ ماہ محرم میں لوگ حلیم بنا کے کھلاتے ہیں، خالص حرام ہے۔ کسی نے 11ویں بنا رکھی ہے، کسی نے محرم کی حلیم بنا رکھی ہے، کسی نے امام جعفر کے کونڈے بنا رکھے ہیں، کسی نے رجبی بنا رکھی ہے، تمام بدعات ہیں، منکرات ہیں، اللہ کے رسول نے ان کا حکم نہیں دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کس بیماری پہ دم کیا تھا اللہ عالم، جب حدیث میں نہیں ہے تو میں کہاں سے ڈھونڈ کے لے آؤں؟ تمہیں وہ بیمار ملے تو پوچھ لینا، مجھے تو ملا نہیں، مجھے تو ملا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مصابن، اس کو کوئی تکلیف پہنچی تھی، بعض کہتے ہیں جنات کا اثر تھا، یہ تو خیال ہے نا، لیکن حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ مسجد نبوی میں جہاں صحابہ کا اصحاب صفہ کا وہ چبوترا بنا ہے، وہاں کوئی بندہ بیٹھ کے لوگوں کو 5-5 ریال دیتا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ خیرات کر رہا ہے، تم ویسے تکلیف کر رہے ہو، غریب ہو تو تم بھی لے لو، غریب نہیں ہو تو نہ لو۔ کہتے ہیں جی کہ طواف جب ہم کرتے ہیں تو وہ لائن ختم ہو گئی ہے، ہمیں لائن نظر نہیں آتی، تو اسی لیے تم نے ختم کی ہے نا کہ لائن نہ دیکھو، حجر اسود کو دیکھو۔ ایک گھڑی بیچنے والا حرم کے باہر گھڑیاں بیچ رہا تھا، میں نے 6 گھڑیاں 20 ریال میں خریدی، تو وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا، تو اس کے پیسے میرے پاس ہیں، پہلے تو اس کو تلاش کرو۔
روزانہ جاؤ اپنے اڈے پہ آ جاتے ہیں، ایک دفعہ بھاگ جائیں گے پھر آ جائیں گے، چھوڑتے نہیں ہیں، وہ بڑے باحث ہے، کچھ ہو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، راستے بند کر دیں گے، حاجی گزر نہیں سکتا، لفٹ سے اترو راستے بند، عورتیں ہیں مرد ہیں، اختلاط ہو رہا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آدمی کیا کہے، جب وہ گورنمنٹ سختی کرتی ہے پھر چیختے ہیں۔ بہرحال اس آدمی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو، اور اگر وہ آدمی نہ ملے تو خیرات کر دو۔ عید میلاد النبی جو ہمارے ہاں منائی جاتی ہے یہ بدعت بھی ہے، اور دراصل یہ اصل جو ہے نا میلاد جو ہے یہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے عیسائیوں نے شروع کیا تھا، اسی لیے ان کا سن جو ہے نا 2005 یہ میلادی ہے، آگے میم لکھا ہوگا، مسلمانوں کا جو ہے لکھی ہوگی ہجری ہے، تو یہ میلاد کا مسئلہ جو ہے اصل میں تو نصارہ نے کیا، اور مسلمانوں میں حضور کی زمانے کے 600 سال بعد ایک مظفر بادشاہ تھا، اس نے یہ بدعت ایجاد کی، ورنہ اس کا نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ سے، بالکل خالصتاً آپ درود پڑھیں، حضور کی اتباع کریں، حضور کی سیرت پڑھیں، یہ تو رواج بن گیا ہے۔ اذان کے الفاظ ایک صحابی نے خواب میں دیکھے، حضور نے منظوری دے دی، سنت ہو گئی۔ کہتے جی کہ میں نے 7 عمرے کیے ہیں، اور 7 عمرے کرنے کے بعد جو نفل ہیں میں نے وہ طواف کے بعد نہیں پڑھے، بلکہ صفا مروہ دوڑنے کے بعد پڑھے، کوئی حرج نہیں، چاہے دوسرے دن پڑھو، 10 دن بعد پڑھو، تب بھی کوئی حرج نہیں، کوئی دم شم نہیں۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں لوگ عید میلاد النبی بڑے جوش سے مناتے ہیں، آپ کے ہاں تو بسنت بھی بڑے جوش سے مناتے ہیں، آپ کے ہاں کیا ہے؟ آپ کے ہاں تو نیو ایئر جو ہے وہ بھی بڑے جوش سے مناتے ہیں، ویلنٹائن ڈے جو ہے وہ بھی بڑے جوش سے مناتے ہیں۔ آپ کے ملک میں منانا کوئی دین تھوڑا ہے، دین وہ ہے جس میں مہر ہو محمد مصطفیٰ۔ اگر میلاد ابو بکر نے منایا ہوتا تو ہم مناتے، عمر عثمان و علی نے منایا ہوتا تو ہم مناتے، اہل بیت رسول نے منایا ہوتا تو ہم مناتے، انہوں نے نہیں منایا ہے، کسی بندے کا منانا، کسی مولوی کا منانا، کسی پیر کا منانا دین نہیں، ہم نے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا۔ جنازے میں تاج صفے ہوں تو اچھی بات ہے، یہ تو نہیں کہ بھائی لازمی پکڑ کے پوری کرو، جو ہو گئی جو ہوگی، کھڑے ہو گئے الحمدللہ۔ کہتا ہے جی کہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں لیکن استخارہ کرنا چاہتا ہوں، دعائے استخارہ لے لو، اس میں طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، کسی کتب خانے سے جا کر چھوٹی سی کتاب نماز والی لے لو، اس میں استخارہ بھی لکھا ہوگا۔ کسی آدمی کے بارے میں یہ پتا ہے کہ یہ 100% مجرم ہے، لیکن چونکہ وہ پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، اس بیس پہ اس کی مدد کرنا بالکل حرام ہے، قیامت میں تو پکڑے جاؤ گے نا۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں مدد کرو، برائی اور گناہ کے کاموں میں مدد نہ کرو، یہ تو اللہ کے قرآن کا حکم ہے۔ اور اگر یہی جذبہ پیدا ہو جائے نا جی، ہمارے ملک میں جرائم بند ہو جائے، کوئی آدمی اپنی بیوی اور اپنی لڑکیوں کو مارکیٹ میں جانے دیتا ہے تاکہ کوئی دیکھے گا رشتہ ہو جائے، گناہ ہے، رشتے کے لیے بے پردگی کرنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایک آدمی قربانی کی 1 سال ہو چکا، پیسے نہیں دے رہا، ہم کیا کریں بابا؟ دعا کریں گے اللہ کرے آپ کو مل جائیں۔ تحیت المسجد کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں پھر بیٹھیں، اگر آپ بیٹھ گئے تو وہ ثواب تو ضائع ہو گیا۔ اگر حرم شریف میں داخل ہونے کے بعد اللہ ہمت دے تو حرم کا تحیہ جو ہے وہ طواف ہے، لیکن طواف اب ہر آدمی ہر وقت تو نہیں کر سکتا ہے نا، پھر 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے۔ دم
جو ہے بکری کا دم ہوتا ہے کہ بکری لے کے کہاں ملتا ہے؟ منڈیاں ہیں باقاعدہ یہاں. کیسے پتہ لگے گا کہ مستحقین کون ہے؟ وہاں جا کے تم ذبح تو کرو، دیکھو مستحقین پہنچ جاتے ہیں کہ نہیں پہنچ جاتے، اور تم سے بھی پہلے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں. کہتے جی کہ یہاں کوئی ایسا ادارہ بھی موجود ہے کہ دم جمع کرا دیں. ہاں بالکل، یہ حرم کے دفاتر ہیں، وہاں بھی دے سکتے ہیں، مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں. اگر ہم پاکستان سے آئے ہیں، ہمارا 8 دن مکے میں قیام ہے اور 8 دن مدینہ منورہ میں نماز قصر پڑھیں گے، کیونکہ کسی بھی جگہ تمہارا 15 دن نہیں بنتا، ٹوٹل 15 دن بنتے ہیں. ایک آدمی رنگ کا کام کرتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں پہ رنگ لگ جاتا ہے، وہ غسل جنابت، اگر رنگ کی تہ لگ جاتی ہے تو لازماً اتارنا پڑے گا ورنہ غسل نہیں ہوگا، اور اگر وہ تہ نہیں بنتی ہے تو پھر جائز ہے. داڑھی رکھنا جو ہے بالکل سنت مؤکدہ ہے، سنن الانبیاء والمرسلین میں ہے، اور ائمہ اربع کا اتفاق ہے کہ ایک مشت داڑھی ہونی چاہیے. کہتے ہیں جی کہ ایک مولوی صاحب نے ٹیلی ویژن پہ کہا کہ داڑھی رکھنا جو ہے سنت ہے، ثواب ہے، اور نہ رکھنا جو ہے وہ گناہ نہیں ہے. میرا بھائی پتہ نہیں وہ کیسا مولوی ہے، کہاں سے نکلا ہے. داڑھی مڈانے والا جو ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، وہ فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. عجیب بات ہے کہ سنت ہے اور سنت رکھو رکھو نہ رکھو نہ رکھو. میرے خیال میں اس کی اپنی داڑھی بھی نہیں ہوگی، کوئی عالمان لائن ہوگا تمہارا گوٹے کنارے والا. اللہ کا فضل ہے وہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، اللہ کی شان ہے، نہ اس کے پاس کوئی سند ہے نہ کوئی چیز ہے. بس جو بول لے آج کل، جو نعت پڑھ لے وہ بھی مولوی ہے، داڑھی رکھ لو، وہ بغیر داڑھی والا مولوی ہے. ماشاء وہ کیسے کہے؟ اگر وہ کہے کہ داڑھی رکھو، لوگ کہیں تمہاری کدھر ہے؟ دعا کرو اللہ اس کو بھی ہدایت دے.